اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ یہود نے کہا کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ یہ سب ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ تشریح یعنی یہود تورات پڑھتے ہیں جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی تشریف آوری کے بارے میں پیشن گوئی موجود ہے، پھر بھی یہود عیسائیوں کو بے بنیاد کہتے ہیں۔ عیسائی حالانکہ تورات کے قائل ہے، لیکن ضد میں انہوں نے بھی یہودیت کو بے اصل قرار دے رکھا ہے۔ پس تورات پر ایمان رکھنے اور اس کو پڑھنے کے باوجود ان دونوں کا ایک دوسرے کو بے بنیاد قرار دینا حیرت انگیز ہے۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اسی طرح جو لوگ آسمانی کتاب کا علم نہیں رکھتے یعنی مشرکین، وہ بھی انہی کسی بات کہتے ہیں۔ تشریح اس سے مشرکین عرب اور عام کفار مراد ہے جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو جس بات میں وہ جھگڑ رہے ہیں اللہ ان کے درمیان اس کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے۔ تشریح آخرت کے فیصلے سے مراد ثواب و عذاب ہے، ورنہ حق و باطل کا فیصلہ تو دنیا میں ہو چکا ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے اور ان کے ذریعے اپنی کتابیں نازل فرمائی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور اس کو ویران کرنے کے در پہ ہو؟ وہ تو اس لائق بھی نہیں کہ بے خوف ہو کر مسجدوں میں داخل ہو، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تشریح اس سے اہل مکہ مراد ہے جنہوں نے ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں داخل ہونے سے اور ہجرت کے بعد آپ علیہ السلام کو اور آپ کے رفقا کو عمرہ کرنے سے منع کیا تھا۔ اسی کے نتیجے میں 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ قرآن نے کہا کہ جب اللہ کے توحید پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے تو وہ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ خود اللہ کے گھر میں داخل ہو، جائے کہ دوسروں کو اس سے روکے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس آیت میں عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے جو یہودیوں سے عداوت کے جوش میں تورات اور بیت المقدس کی بے حرمتی سے باز نہ رہے، حالانکہ خود تورات پر ایمان رکھتے تھے اور بیت المقدس کو قابل احترام جانتے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی جگہ کے مسجد قرار پانے کے لیے اذن عام ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو اس میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہو، کسی کے لیے رکاوٹ نہ ہو۔ البتہ مسجد کی حفاظت و صیانت یا کسی خاص ضرورت و مصلحت کے تحت کچھ اوقات کے لیے مسجدیں بند رکھی جائے تو اس میں حرج نہیں کہ اس کا مقصد اللہ کے ذکر سے منع کرنا نہیں ہے بلکہ مسجد کی حفاظت و صیانت ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے، تم جس طرف کا منہ کرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ تشریح یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کسی ایک سمت میں محدود نہیں کہ اس طرف خدا ہو دوسری طرف نہ ہو، اس لیے ایک ہی رخ پر اصرار کے کوئی معنی نہیں۔ قبلہ مقرر کرنے کا مقصود یکسوئی، ذہنی ارتکاز اور اجتماعیت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جس سمت میں عبادت کا حکم دے ادھر کا رخ کرنا کافی ہے، اور قبلہ کا مقصد اس سے حاصل ہو جاتا ہے، مشرق ہو یا مغرب اور شمال ہو یا جنوب۔ اسلام کی آمد کے وقت عرب کے گرد و پیش جو قومیں آباد تھی وہ عبادت میں مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرتی تھی،
اس لیے خاص طور پر ان سمتوں کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ تشریف لانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کعبۃ اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا شروع کیا، اس موقع سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہے کہ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے جو کسی حکم شرعی کو منسوخ کرنے کے لیے نازل کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک سواری جس رخ پر چل رہی ہو اسی رخ پر نفل نمازیں ادا کرنے کا تھا۔ اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کسی نے سفر میں استقبال قبلہ کے بغیر نفل نماز کا مسئلہ دریافت کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ آیت تلاوت کی ہو، اس سے انہوں نے سمجھا ہو کہ یہ آیت خاص اسی موقع کے لیے نازل ہوئی ہے۔ بہرحال فقہا اس پر متفق ہے کہ حالت سفر میں جب آدمی سواری پر ہو تو نفل نماز میں استقبال قبلہ ضروری نہیں۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑی ہی وسعت والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ تشریح: مفسرین نے یہاں واسع کے مختلف معنی مراد لیے ہیں۔ رحمت خداوندی کی وسعت، علم الہی کی وسعت، کائنات کا احاطہ۔ اردو مترجمین میں مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بے انتہا بخشش والا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے محیط اور مولانا دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے وسعت والا سے کیا ہے۔ یہ تیسرا ترجمہ آیت کے سیاق سے زیادہ ہم آہنگ ہے، یعنی ایک ہی سمت کے قبلہ ہونے پر اصرار درست نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات ایک ہی سمت میں مرکوز نہیں بلکہ ہر چہار طرف کو شامل ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتے ہیں، اللہ کی ذات ان باتوں سے پاک ہے۔ تشریح: عام طور پر اہل علم نے ولد کو عربی گرامر کی گنجائش کے مطابق اس میں جنس مان کر اولاد سے ترجمہ کیا ہے۔ مولانا دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے ایک بیٹا بنا لیا ہے۔ مولانا مرحوم کی رائے میں عیسائیوں میں ایک فرقہ اتخاذیوں کا گزرا ہے جن کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے تین میں سے ایک اقنوم یعنی مسیح کو اپنا متبنہ بنا لیا ہے، گویا وہ حقیقت میں بیٹا نہیں بلکہ منہ بولا بیٹا ہے۔ اس آیت میں انہی کی تردید ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ انہی کی ملکیت ہے، سب کے سب انہی کے فرما بردار ہے۔ تشریح: یعنی خدا کا رشتہ کسی سے والد مولود اور باپ بیٹے کا نہیں بلکہ مالک اور مملوک کا ہے۔ خدا پوری کائنات اور کائنات میں پیدا ہونے والی اشیاء اور شخصیتوں کا مالک ہے اور یہ سب خدا کے مملوک ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کو وجود بخشنے والے ہیں۔ تشریح: بدیع کے معنی پہلے سے موجود نمونہ کے بغیر کسی شے کو وجود میں لانے والے کے ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور اللہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو صرف اتنا فرماتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تشریح: یہ محض سمجھانے کا طریقہ ہے، ورنہ اللہ کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے کسی کلمہ کے کہنے کی بھی محتاج نہیں، جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ جو لوگ علم سے بے بہرا ہے وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے گفتگو کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ انہی کسی بات پہلے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ یقین کرنے والوں کے لیے ہم نے اچھی طرح دلیل واضح کر دی ہے۔ تشریح: آیات کے معنی دلائل بھی ہے اور نشانیاں بھی، دونوں طرح ترجمہ کیا گیا ہے۔ دلائل کا لفظ
علمی دلائل اور حسی معجزات دونوں کو شامل ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے کہ آپ صرف ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنائے اور ایمان نہ لانے والوں کو ڈرائے، اور رہ گئے دوزخ میں جانے والے تو دوزخیوں کے متعلق آپ سے پوچھ نہ ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔